خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ کے پسندیدہ پروگرام میرات النساء میں ہماری تمام ٹیم کی جانب سے اور ہم دونوں کی جانب سے آپ کی سلامتی چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اس مشکل دور میں، ان مشکلات میں خداوند آپ کو ہمیشہ شاد رکھے، مطمئن رکھے، صحت کے ساتھ رکھے اور خداوند میں آپ ہمیشہ مسرور رہیں. پروگرام کے آغاز میں ہی اپنی زبردست سی بہت پیاری سی اسپیکر کو سسٹر روبینہ خان کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. سسٹر آپ کو بہت بہت ویلکم کرتے ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں کہ گزرے دنوں میں آپ تھوڑی بیمار رہیں مگر خدا نے آپ کو صحت دی، تندرستی دی اور آپ ایک بار پھر ہمارے درمیان موجود ہیں. اس کے لیے شکریہ. تھینک یو، بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام کا ٹاپک آپ کے ساتھ بھی ڈسکس کرتے چلیں اور اپنے ان تمام ناظرین کے ساتھ بھی جو شاید اس پروگرام کو بعد میں دیکھنے والے ہوں. پروگرام کا ٹاپک ہے خدا کا خوف. یقیناً ہم عام روزمرہ زندگی میں ایک جملہ اکثر سنتے ہیں اور اسپیشلی جب بچے ہوتے ہیں تب تو بہت زیادہ ہی سنتے ہیں کہ بڑے کہتے ہیں نہیں کرو، خدا ناراض ہوگا، خدا کا خوف کرو. اور اکثر بڑوں کے ساتھ جب غلطی سرزد ہو جائے تو کہتے ہیں کیا تمہیں خدا کا خوف نہیں، کیا تمہارے اندر خدا خوفی ختم ہو گئی. اس طرح کے جملے ہم اکثر سنتے ہیں اور اکثر ہم کہہ بھی جاتے ہیں. اس قسم کے جملے ہمارے منہ سے اکثر نکل جاتے ہیں مگر آج ہم اس بات کو کلام مقدس میں سے سیکھیں گے کہ خدا کا خوف جو ہم نے آج یہاں پر آپ کے سامنے ٹاپک رکھا ہے کہ آخر یہ ہے کیا. خدا کا خوف کب آتا ہے، کیوں آتا ہے، اور کیا کلام مقدس میں ایسی عظیم اور ایسی معتبر ہستیاں ہیں جنہوں نے خدا کے خوف کو کن کن مراحل پر، کن کن دور میں محسوس کیا، خدا کے خوف میں رہے اور خدا کے خوف میں کس طور پر رہے، کیا ڈر کے رہے یا خوشی کے ساتھ رہے. بہت ساری باتیں آج اس حوالے سے سیکھیں گے اور یقیناً آپ بھی برکت پائیں گے اور میں بھی برکت پاؤں گی کیونکہ ہم سب کی زبردست سی پسندیدہ ہستی یہاں موجود ہیں. اور خدا کا شکر کرتے ہیں کہ آج تک جتنے پروگرام ہم نے سسٹر کے ساتھ کیے ہیں وہ بہت ہی بابرکت رہے. میں اپنی اگر بات کروں تو میں نے بہت برکت پائی ہے تمام پروگرامز میں، مگر سسٹر کے ساتھ پروگرام کرنے کا ایک الگ ہی مزہ آتا ہے اور خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ خدا نے ہمیں ایسی زبردست اور خدا کے خوف سے بھری ہوئی ایسی زبردست خادمہ عطا کی. سسٹر میں چاہوں گی کہ آغاز میں ہی جو ٹاپک ہے اس کو ذرا سا بیان کریں کہ خدا کا خوف آخر ہے کیا اور خدا کا خوف کیوں ہے، کب آتا ہے اور جب آتا ہے تو کیا ہوتی ہے سچویشن اور کیا ہمیں اس پوائنٹ پر سوچنے کی ضرورت ہے. بہت سارے میں سمجھتی ہوں جب آپ جواب دیں گی تو ایسے بہت سارے سوالوں کے جواب آپ دے دیں گی. بالکل، جب ہم خدا کے خوف میں ہوتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ ہم ہر طرح کی بدی سے بچے ہوئے ہوتے ہیں اور خدا کا خوف جو ہے وہ ہمیں انسان کی کتاب میں لکھا ہے وہ ہمیں حکمت بخشتا ہے. تو جب ہمارے پاس حکمت اور فہم ہوتی ہے، جس طرح کلام ہی میں لکھا ہے کہ ہم میں مسیح کی عقل ہے، تو اگر ہم میں مسیح کی عقل ہے تو ہم بہت ساری چیزوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں. تو جس طرح میں یسایہ کے صحیفے میں سے 11واں باب ہے اور اس کی دوسری آیت کا لاسٹ جو حصہ ہے وہاں پہ یوں لکھا اور معرفت اور خداوند کے خوف کی روح، اور اس کی تیسری آیت ہے اور اس کی شادمانی خداوند کے خوف میں ہوگی. تو جس طرح ہم لوگ کلام میں پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں خداوند کے خوف کی روح ہونی چاہیے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ روح کے بہت سارے پھل ہیں، تو جس طرح روح کی نعمتوں سے ہمارے پاس بہت ساری نعمتیں آتی ہیں، جیسے نبوت کی نعمت ہے، شفا کی نعمت ہے اور بہت ساری نعمت ہے. تو خدا کے خوف کی روح بھی ایک نعمت ہے اور وہ ایک ایماندار ہی جان سکتا ہے کہ خدا کا خوف ہمیں کس طرح سے کام کرتا ہے. کیونکہ خدا کا خوف جب ہمیں ہوتا ہے تو ہم کلام کے تابع رہتے ہیں. جس طرح خداوند نے کہا مجھ سے وہی محبت رکھتا ہے کہ جو میرے قوانین کو مانتا ہے. تو جب ہم خدا کے قوانین کو مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہم خداوند کے تابع ہیں، اس سے محبت رکھتے ہیں. تو اگر ہم آگے چلتے ہیں تو میرے ذہن میں ایک شخص آتا ہے جو خداوند کا بڑا زبردست سورما بھی ہے اور یہ ہمیں ملتا ہے پیدائش کی کتاب میں. میرے ساتھ نکالیں گے پیدائش کی کتاب، اس کا 31واں باب ہے اور اس کی تیسری آیت میں یوں لکھا ہے اور خداوند نے یعقوب سے کہا کہ تو اپنے باپ دادا کے ملک کو اور اپنے رشتہ داروں کے پاس لوٹ جا اور میں تیرے ساتھ رہوں گا. آمین.
اب جب اس ورس کو ہم پڑھتے ہیں تو خداون یعقوب سے کہتا ہے کہ تو لوٹ جا اور میں تیرے ساتھ ہوں، مگر جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو یعقوب بڑا ڈرا ہوا ہے، اور اس کی 32ویں باب کی 6 جو آیت ہے وہاں پہ یہ لکھا ہے، پس قاصد یعقوب کے پاس آ کر لوٹ کر آئے اور کہنے لگے، ہم تیرے بھائی عیسو کے پاس گئے تھے، وہ 400 آدمیوں کو ساتھ لے کر تیری ملاقات کو آ رہا ہے۔ تب یعقوب نہایت ڈر گیا اور پریشان ہوا، اور اس نے اپنے ساتھ کے لوگوں اور بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں اور اونٹوں کے 2 غول کیے، اور سوچا کہ اگر یسوع ایک غول پر آ پڑے اور اسے مارے تو دوسرا غول بچ کر بھاگ جائے گا۔ اور یعقوب نے کہا، اے باپ ابراہیم کے خدا اور اے میرے باپ ابراہیم کے خدا اور میرے باپ اسحاق کے خدا، اے خداوند جس نے مجھے یہ فرمایا کہ تو اپنے ملک کو اپنے رشتہ داروں کے پاس لوٹ جا اور میں تیرے ساتھ بھلائی کروں گا، میں تیری سب رحمتوں اور وفاداری کے مقابلے میں جو تو نے اپنے بندہ کے ساتھ برتی ہیں بالکل ہیچ ہوں، کیونکہ میں صرف اپنی لاٹھی لے کر اس یردن کے پاس گیا تھا، اور اب ایسا ہوں کہ میرے 2 غول ہیں۔ میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے میرے بھائی عیسو کے ہاتھ سے بچا لے، کیونکہ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ آ کر مجھے اور میرے بچوں کو ماں سمیت مار نہ ڈالے۔ آمین۔ آپ دیکھیں خداوند اس کو کہہ رہا ہے تو جا، میں تیرے ساتھ ہوں، مگر یعقوب کے اندر ایک ڈر ہے۔ تو یہ ڈر آج جو ہمارے کلام کا ٹاپک ہے، جو خداوند نے میرے دل میں ڈالا، اور بعض دفعہ ہم ایماندار بھی جو ہیں وہ کسی نہ کسی بات کے خوف میں آ جاتے ہیں، کیونکہ جب ہم کوئی غلطی کرتے ہیں، کوئی خطا کرتے ہیں، کوئی گناہ کرتے ہیں، تو وہ جو خوف ہے وہ ہمارے اندر بیٹھ جاتا ہے، اور یہ ایمانداروں کا ہی خاصہ ہے کہ جو خداوند یسوع سے پیار کرتے ہیں وہی اس ڈر میں مبتلا ہوتے ہیں، ورنہ عام شخص تو آپ کو پتہ ہے کچھ بھی کر لیں، ان کی نظر میں ان باتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے۔ اور میں نے جب اس کلام کو پڑھنا شروع کیا اور جب خداوند نے مجھے اس کا بھید کھولا تو میں نے دیکھا کہ خداوند اتنی بڑی شیورٹی دے رہا ہے کہ تو جا، میں تیرے ساتھ ہوں، مگر یعقوب آپ دیکھیں جس طرح ہم نے پڑھا وہ نہایت ڈر گیا ہے، وہ کہہ رہا ہے خداوند مجھے بچا۔ وہ خداوند کی اس بات پر اس کا دھیان نہیں جا رہا۔ اس کا دھیان کیوں نہیں جا رہا؟ اس کا دھیان اس گناہ پر جا رہا ہے جو اس نے کیا تھا۔ اس نے کیا گناہ کیا تھا؟ اس نے وہ برکت تو اسی کی تھی، اسی کی برکت تھی نا، جب اس کی ماں نے سنا ہے کہ جو چھوٹا ہے وہ بڑے پہ حکومت کرے گا، بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا، تو یہ تو اس کی ماں نے سنا تھا۔ تو اکثر جو ہم ایماندار ہیں، ہم وقت سے پہلے اپنی چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں ہم جلد بازی کرتے ہیں اور ہم سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، جس طرح سے یعقوب سے گناہ سرزد ہوا، اور اس کی ماں اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ اس کی ماں نے اگر وہ چاہتی تو وہ اس چیز کو رہنے دیتی، کیونکہ جو میرا ہے نا وہ میرا ہی ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ ایک زبور جو ہے جو ہم بڑے شوق سے بھی گاتے، مجھے تو وہ بہت پسند ہے زبور، جیڑا میرا حصہ اودا تو رکھوالا، کہ خداوند میرے حصے کا رکھوالا ہے، چاہے دیر ہو یا سویر ہو، وہ حصہ جو حصہ میرا ہے نا وہ کوئی بھی لے نہیں سکتا ہے۔ مگر یعقوب نے یہاں پہ جلد بازی میں جو برکت جو عیسو کو اس کا باپ دینا چاہتا تھا، خدا نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس کے باپ نے کہا، کیونکہ ہم پرانے عہد نامے کو جب دیکھتے ہیں تو وہاں پر باپ اپنے بیٹوں کو، پلوٹھے بیٹوں کو برکت دیتا تھا، لیکن دیکھیں جب مسیح کا فضل ہوا ہے تو ہم تو اپنے سب بچوں کو برکت دیتے ہیں۔ ہمارا کون سا بچہ ہے جو ہمارے پاس برکتیں ان سے رہا ہوا ہے؟ کوئی بھی ایسا ہمارا بچہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ہمارا ایمان اس بات پہ ہے کہ ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا، یعقوب کا خدا وہی میرا اور آپ کا خدا ہے، تو اعمال کی کتاب میں تو لکھا تم نبیوں اور پیغمبروں کی اولاد ہو، تو ہم تو اسی لڑی سے آ رہے ہیں۔ تو جو برکت خدا نے باپ ابراہیم کو دی ہے وہ برکت میرے لیے بھی ہے، وہ برکت میری بھی ہے، وہ برکت جو میری ہے وہ میرے بچوں کی بھی ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب نے کیا گناہ کیا کہ اس نے اس برکت کو جو اسی کی تھی، اس نے اس وقت سے پہلے اس کو چھیننے کی کوشش کی ہے، تو وہ خوف جو ہے وہ اس کے اندر بیٹھ گیا ہوا۔ اب خدا کہہ رہا تو جا، لیکن وہ کہہ رہا میں تو نہایت ڈر گیا ہوں۔ اب خداوند چاہتا تھا کہ یہ اس ڈر سے آزاد ہو، کیونکہ خدا نے ہمیں ڈر کا روح نہیں دیا ہے، اس نے ہمیں حکمت دلیری کا روح دیا ہوا ہے، کہ تاکہ ہم اس کی حکمت اور دلیری کے ساتھ چلیں، کیونکہ اس نے ہمیں آزاد کیا آزاد رہنے کے لیے۔ تو خدا نہیں چاہتا کہ ہمیں کوئی ڈر ہو۔
تو میرے جتنے بھی سننے والے ہیں آج میں ان سے بھی کہوں گی کہ اگر کوئی ڈر ہے، کسی بھی طرح کا ڈر ہے، کوئی ماضی کا ڈر ہے یا کسی بھی چیز کا ڈر ہے، یا اگر جیسے یہ حالات چل رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں وہ سمجھ رہے ہیں یہ اینڈ ٹائم ہے، بہت مشکل کا ٹائم ہے، لیکن ہمیں ہر طرح کے ڈر سے آزاد ہونا اور اپنے خداوند یسوع مسیح ناصری پر بھروسہ کرنا ہے، جس کے بارے میں لکھا گیا کہ وہ جو آج کل ابد تک یکساں خدا ہے، اس کی رحمتیں، برکتیں، اس کا کلام سچا اور یکساں ہے، وہ آج بھی ہماری مدد کرے گا، وہ پینڈیمک میں بھی ہماری مدد کرے گا، وہ کال میں بھی ہماری مدد کرے گا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ کال میں بھی جو کچھ ہم بوئیں گے نا تو خدا اس کو پھلدار بنائے گا، اور بلکہ 100%، ٹھیک ہے، دوسرے بوئیں گے تو کال میں ان کا پھل نہیں آئے گا، کیونکہ وہ خداون کی اس برکت کو نہیں جانتے ہیں جو برکت ہمارے پاس ہے۔ تو میں اس پہ بڑا غور کر رہی تھی، اور میں کہہ رہی تھی اتنی بڑی شیورٹی خداون کہہ رہے میں تیرے ساتھ رہوں گا، مگر یہ کیوں خوف سے بھرا ہوا ہے؟ کیونکہ گناہ اس کے اندر، اس نے چھینی تھی وہ جو برکت ہے، اس نے چھینی تھی جو اس کی تھی، ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ ہم جلد بازی کا گناہ کرتے ہیں، اور بعض دفعہ ہم سستی کا گناہ کرتے ہیں۔ سستی بھی ایک گناہ ہے خدا کی نظر میں، کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے، مثال کی کتاب میں، جو کاہل ہے نا وہ بس رہ جائے گا، وہ ٹکڑے کے لیے بھی رہ جائے گا، وہ ایک جھپکی اور ایک کروٹ اور، اماں ابھی سونے دو، ابا ابھی سونے دو۔ تو اسی چیز میں ہم اپنے اچھے وقت کو ضائع کر لیتے ہیں، اور بعض دفعہ جلد بازی میں ہم اچھے وقت کو برا بنا لیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ مطلب کتنا وقت اس نے اس جگہ سے، وہ اپنے ماں باپ سے دور ہو گیا، وہ اپنی جگہ سے دور ہو گیا، وہ جو وقت اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا گزارنا تھا، مگر وہ بہت ہی مشکل وقت گزار رہا ہے۔ اب جو گناہ کا ایک اثر ہے، کلام میں جس طرح داؤد نے گناہ کیا نا، تو وہ اثر جو ہے نا، وہ خدا نے اس کو تو معاف کیا، مگر آپ دیکھیں اس کا اثر کہاں تک گیا ہے، اس کا اثر اس نسل تک گیا ہے، نہ تلوار اس سے الگ ہوئی ہے، نہ وہ زناکاری کا گناہ اس سے، یہ دونوں چیزیں اس خاندان میں ہوئی ہیں۔ تو اگر ہم خداون میں ہیں تو ہمیں اپنی ساری چیزوں کے لیے خداون پہ ڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ ہماری چٹان ہے تو ہمیں پورے طور سے اس پہ رہنا چاہیے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہے چاہے وہ بڑا گناہ ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں یہ تو سب سے بڑی مشکل بات ہے کہ آپ زندگی گزار رہے ہو اور آپ کے اندر وہ خوف ہے، ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ خوف آ جاتا ہے نا کہ اگر میں گاڑی باہر نکالوں گی یا روڈ پہ میں نکالوں گی یا میں شارع فیصل پہ جاؤں گی تو میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یہ بھی لوگوں میں خوف ہے کہ میں اگر رش میں سے نکلوں گی تو میں تو ایسے نہیں کر سکتی ہوں، میں تو ویسے نہیں کر سکتی ہوں، یہ بھی ایک خوف ہے۔ تو خداوند جو ہے نا وہ ہمیں ہر طرح کے خوف سے آزاد کرتا ہے۔ تو اگر ہم اس کو پڑھتے چلے جاتے ہیں تو خدا، دیکھیں خدا کا یہ بندہ، اور خدا چاہتا نہیں ہے کہ یعقوب خوف میں ہی رہے، کیونکہ جو زندگی جب وہ اپنے گھر والوں سے دور ہو گیا، جب وہ اپنے ماموں لابن کے پاس آیا تو وہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس کے پاس کوئی خوشی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس نے راکھل سے شادی کرنی تھی تو وہ آگے دھوکہ دے کے آیا، اس کو بھی دھوکہ مل گیا، ٹھیک ہے۔ تو ہم اگر بولیں جی میں تو بڑا چال باز ہوں، میں تو بڑا زبردست شخص ہوں اور میرے سامنے تو کوئی ٹک نہیں سکتا، تو یہ آپ کی بھول ہوتی ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے تو اپنی ہی نظر میں دانا نہ بن، کیونکہ اکثر ہم کہتے ہیں میرے جیسا تو بولنے والا کوئی ہے نہیں، بالکل میرے جیسا جو میں دیکھ لیتی ہوں یا دیکھ لیتا ہوں اور میری نظر تو ایسی ہے، لیکن خداون ہی کے ارادے قائم رہتے ہیں، انسان کی ساری باتیں رائیگاں ہو جاتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں یعقوب کی زندگی کتنی مشکل میں آ گئی، وہ اپنی نہ پہلی بیوی کے ساتھ خوش رہا نہ دوسری بیوی کے ساتھ خوش رہا، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ آزادی تو خداون کے کلام میں ہے، آزادی تو خداون ہی دیتے ہیں، بالکل۔ تو اس کا وہ جو خوف ہے نا وہ اس کے ساتھ ساتھ ہی رہا ہے۔ لیکن جب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں تو، اور 24ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اور یہاں پہ یوں لکھا اور یعقوب اکیلا رہ گیا۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے گناہ کو کسی کے سامنے شیئر نہیں کر سکتے، چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، تو ہم کسی کے سامنے نہیں بولتے، اور خداوند بھی چاہتا ہے کہ ہاں ہماری جو نوبت ہے نا وہ توبہ تک آئے، اور خداوند چاہتا ہے کہ ہم اکیلے ہوں، لیکن ہم اکثر زیادہ رش میں رہنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ جب ہم دکھی ہوتے ہیں نا پھر تو ہم چاہتے ہیں میرا بھائی بھی آ جائے، میری بہن بھی، میرا اماں بھی، ابا بھی میرے پاس ہی پاس رہیں اور بس وہ باتیں کرتے رہیں۔
تو جب ہم دنیاوی باتیں کرتے رہتے ہیں نا پھر ہم خدا کی بات نہیں کرتے ہیں. اور بعض دفعہ ہم ایماندار بھی اسی طرح سے غلطی کر جاتے ہیں کہ جب ہم شکستہ اور خستہ ہوتے ہیں, جو وقت ہوتا ہے کہ خدا ہماری زندگیوں میں کام کرے, اس وقت ہمارے جو ساتھی ہوتے ہیں نا وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں. میں نے ایوب کی کتاب میں سے ایک بات سیکھی ہے کہ ایوب نا اس وقت تک خاموش ہے جب تک اس کے دوست نہیں آئے. جیسے اس کے دوست آئے اور وہ جب کچھ کہنا شروع ہو گئے نا تو ایوب کی بھی زبان کھل گئی. اب وہ بول رہا ہے, وہ خدا کے ساتھ بحث و تکرار کر رہا ہے, میں تو ایسا نہیں ہوں, میں تو ایسا نہیں ہوں, میں تو ایسا نہیں ہوں. تو اکثر جب ہمارے آس پاس میں لوگ ہوتے ہیں نا تو پھر ہم ایسے ہی کہتے ہیں میں نے تو وہ گناہ نہیں کیا, پتہ نہیں خدا کو کیوں برا لگ گیا, یہ تو ویسے گناہ نہیں ہے, یہ تو ایک عام زندگی ہے. آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو آپ کہیں یہ تو کچھ بھی نہیں تھا, ٹھیک ہے, وہ تو تیری ہی برکت تھی, تیری ماں کو تو آواز آ گئی ہوئی تھی کہ وہ تیری برکت تھی, یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں, تو کیوں اس کو گناہ لیتی ہے یا لیتا ہے, تو کیوں اتنی فکر کرتی ہے یا کرتا ہے. تو ایمانداروں کے پاس ایسے دوست بہت زیادہ آتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں اس وقت جب ایسے دوست آ جائیں نا تو ایمانداروں کو جیسے خداوند نے کہا نا کوٹھڑی میں چلے جانا چاہیے, اور حزقیہ کی طرح جو منہ ہے نا وہ دیوار کی طرف کر لینا چاہیے. مگر اس وقت ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے بہت سارے جی ہمیں کوئی پچکارنے والا ہو, دلاسا دینے والا ہو, آنسو پوچھنے والا ہو, لیکن خداوند چاہتا ہے ہم اکیلے ہوں, کیونکہ اکیلے میں ہی ہم خداوند کے ساتھ سچ بولتے ہیں, اکیلے میں ہی. مگر سسٹر یہاں پر اگر ویسے تو میں اس بات سے بالکل انکاری نہیں ہوں کیونکہ وہ خدا کا کلام تو برحق ہے, اور خدا نے اگر کلام میں ایک نقطہ بھی ہے, ایک شوشہ بھی ہے تو وہ اٹل ہے. مگر دنیاوی طور پہ اگر ہم دوسرے لوگوں کو دیکھیں تو خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں حادثہ ہو جاتا ہے, وہ بہت غمزدہ ہے, تو جیسے ہی اس کو گلے لگاتے ہیں تو وہ اس کی اچھائیاں, اس کی باتیں, اس کے آخر کے وہ باتیں جو یادگار رہ جاتی ہیں اس کو بیان کر کر رو رہے ہوتے ہیں. تو اب اگر کسی بھی قسم کا غم ہے یا دکھ ہے یا ہو سکتا کوئی ایسی گناہ ہے جس کی ہمیں تو پتہ ہے, کیونکہ گناہ تو میں نے ہی کیا ہے نا, تو مجھے تو ریئلائز ہو گیا کہ ہاں یار یہ گناہ, مگر وہ میں کسی انسان سے نہیں بول سکتی. میں نے تو کچھ نہیں کیا, وہی نا انسان چھپاتا ہے, اس کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے. تو بہت مشکل نہیں ہے کہ اگر کوئی دوست آ جائیں آپ کے عزیز آ جائیں غم میں, اور خوشی میں بھی جب تک آپ اس کو اچھے سے سیلیبریٹ نہیں کرتے, شیئر نہیں کرتے, آپ اپنی خوشی کو کیسے ایکسپریس کرتے ہیں. تو اکیلے ہونا, مطلب میں دنیاوی طور پہ بات کر رہی ہوں ان لوگوں کے لیے جو شاید ہر وقت یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ہو جس سے ہم شیئر کریں, میرے پاس میرا بھائی آ جائے, میری بہن آ جائے, میرے شوہر آ جائیں یا میری وائف آ جائے, یا شاید میرے دوست آ جائیں, یعنی میں اپنا سارا کچھ بتاؤں اور گلے لگ لگ کے رہوں. اور سچویشن بڑی ویسے مشکل ہے, مگر یہاں پر میں ضرور کہوں گی کہ اگر خدا نے کہہ دیا ہے کہ تنہا ہو جائیں تو وہ بہت بڑی برکت ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, مگر یہ ہم کیونکہ دنیا میں بھی رہتے ہیں, کلام میں لکھا ہے کہ جو دنیا پر غالب آئے گا, ٹھیک ہے, تو اس زندگی میں سے جو زندگی کا درخت ہے اس میں سے میں اس کو دوں گا. جو دنیا پر غالب آئے گا وہ لباس میں اسے دوں گا. جو دنیا پر غالب آئے گا کتاب حیات میں اس کا نام لکھا جائے گا. دنیا تو بہت کچھ کرتی ہے, اور اگر ہم دنیا کے دیکھا, میری بھی یہی عادت تھی کہ میری اماں میرے پاس ہو, میرا بھائی جو بڑی چٹپٹی باتیں کرتا وہ میرے پاس ہو. اب وہی لوگ مجھ سے دور ہو گئے میں, ٹھیک ہے. جب آپ خداون میں ایکچوئل چل رہے ہوتے ہیں نا, آپ سے سب سے پہلے جو دور ہوتے ہیں اور خدا کرتا ہے وہ آپ کا گھرانہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں باب ابراہم کو جب خداون نے بلایا تو کیا کہا, اپنے ناطے داروں سے, ٹھیک ہے. اور جب ایوب, بزرگ ایوب جب الگ ہوئے ہیں تو بیسیکلی برکت انہیں تبھی ملی ہے, مگر ہم کیا, ہم جڑنے میں رہنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. خدا نے ہمیں انسان بنایا ہے, جڑنے میں تو بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, جو آپ نہیں کہنا چاہ رہی میں سمجھ گئی آپ کی بات. تو مگر ہم جھنڈ میں رہنا چاہتے ہیں, مگر خدا چاہتا ہے ہم اکیلے ہوں, کیونکہ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں نا تب ہم پہ ہماری کمزوریاں جو ہے نا خداون ظاہر کرتا ہے. خداون کتنا زبردست ہے. آپ دیکھیں سامری عورت کس وقت خداون اس سے ملے ہیں, جب شاگرد نہیں ہے, کوئی اور ہجوم نہیں, ورنہ خداون یسوع کے پیچھے تو ہر وقت بھیڑ ہی رہتی تھی. مگر اس عورت کے لیے خداون نے ایک الگ ہی منصوبہ رکھا ہوا تھا, ایک الگ ہی وقت سیٹل کیا ہوا تھا. اور آپ دیکھیں زبور 103 میں خداون کے کلام میں لکھا ہوا, داؤد بزرگ یوں فرماتے ہیں کہ اس نے میرے گناہوں کو کہاں پہ پھینک دیا, پیٹھ کے پیچھے, ٹھیک ہے. وہ ہمارے گناہ یاد نہیں دلاتا, مگر وہ چاہتا ہے جیسے ایوب
याकूब बोल रहा है ना वैसा हम बोले. खुदावन चाहता है हम अपने मुंह से इकरार करें, क्योंकि कलाम ही में लिखा है कि जब जो अपने गुनाहों का इकरार करता है ना उसी पे रहमत होती है, और जो छुपाता है वो बस छुपाता ही रहता है. नहीं मैं याकूब नहीं हूँ, नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, मैंने तो ऐसा नहीं किया था. तो हम आजकल क्या करते हैं, हम छुपाते रहते हैं. तो हम कलाम को उस तरीके से फॉलो नहीं करते हैं. जैसे ही हम पर हमारा गुनाह जाहिर हो जाए, हम तो कलाम में लिखा हम तो बातों बातों में खता करते हैं. तो फिर मैं और आप कैसे कह सकते हैं कि हम गुनाह नहीं करते हैं? हम तो बातों बातों में हमें लगता भी नहीं है. और ये थोड़ी सी हार्ड बात है जो मैं कहने लगी हूँ कि हम बातों बातों में लोगों को जलील भी कर देते हैं और हम महसूस भी नहीं करते हैं, मगर वो बेचारा करता है महसूस. ठीक है, ये बात पता है, मैं ये बिल्कुल सच्चाई है जो मैं आज आपके साथ बयान कर रही हूँ. मैं अपने बच्चों को अक्सर मैं बाद में सोचती हूँ मुझे सब बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये बड़ी है, मगर मैं अक्सर यही गुनाह में कर जाती हूँ और अक्सर मैं इसी की माफी दोबारा मांगती हूँ कि खुदावन मुझे नहीं करना चाहिए था. तो आप देखें फिर कितनी बड़ी बात होती है कि हम माँ होते हुए मैं तो कहती मेरा इख्तियार है, मैं जो मर्जी कर दूं, या मैं बाप हूं तो मैं जो मर्जी कर दूं, लेकिन अगले बंदे की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, चाहे वो मेरी बेटी है या बेटा है. तो मैं तो देखिए आज आपके सामने इसको, बल्कि सबके सामने इसको एडमिट कर रही हूँ. खुदा का पाक रूह है जो सच्चाई को बयान करता है. तो इस चीज में मैं आजकल बड़ा वो काम कर रही हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम बातों बातों में खता करते हैं. यहाँ पर आपकी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी. ये वाकई ये बिल्कुल हकीकत है और आप तो अपना तजर्बा बयान कर रही हैं, मगर ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं. अगर मैं अपनी भी बात करूं, ये आप ही से मैं मोटिवेट होकर ही बात कर रही हूँ कि अक्सर हम गुस्से में, शायद प्रेशर में, शायद दुनियावी तौर पर परेशान होकर अपना स्ट्रेस, अपना गुस्सा बच्चों पे उतार देते हैं और बाद में शायद रियलाइज तो होता ही है, डेफिनेटली होता है, मगर उसको हम कन्फेस नहीं करते. और जो अभी मैं समझती हूँ, मैंने तो सीखा ही सीखा है, यकीनन आप भी इस बात को जरूर सीखें. और वो पेरेंट्स भी जिनके बच्चे छोटे हैं, अभी से ही इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि बड़ों से ज्यादा छोटे बच्चे बहुत ज्यादा जो है ना इस बारे में बहुत खुददार होते हैं. उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है कि मेरे डैडी ने, मेरी मामा ने पूरे घर वालों के सामने डांट दी है. और वो जो उस बच्चे के अंदर बचपन से ही, बच्चा हो या बच्ची, ये बात अगर उसके अंदर जड़ पकड़ जाए तो वही हैबिट वो आगे अपने बहन भाइयों के साथ या शायद दोस्तों के साथ करना शुरू करें. तो ये बात खुद भी सीखें, जो मैंने सीखी है दूसरों को भी सिखाएं कि इज्जत सबकी होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट सबकी होती है, चाहे वो आपके बच्चे ही क्यों ना हो, उनकी भी इज्जत का आपने ही ख्याल रखना है. सिस्टर मैं चाहूंगी प्लीज इसको कंटिन्यू कीजिए. बिल्कुल. और फिर खुदावन ने उसे अकेला किया है. आगे कलाम में लिखा, और पोप फूटने के वक्त तक एक शख्स वहां उससे कुश्ती लड़ता रहा. जब उसने देखा कि वो उस पर गालिब नहीं होता तो उसकी रान को अंदर की तरफ से छुआ और याकूब की रान की नस उसके साथ कुश्ती करने में चढ़ गई. और उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि पोप फूट चली. याकूब ने कहा कि जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा. तब उसने उससे ये पूछा कि तेरा नाम क्या है, और उसने जवाब दिया याकूब. उसने कहा कि तेरा नाम आगे को याकूब नहीं बल्कि इस्राएल होगा, क्योंकि तूने खुदा और आदमियों के साथ जोर आजमाई की और गालिब हुआ. तब याकूब ने उससे कहा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू मुझे अपना नाम बता दे. उसने कहा कि तू मेरा नाम क्यों पूछता है, और उसने उसे बरकत और उसने उसे वहां बरकत दी. अब आप देखें जब खुदावन अकेला करता है ना तो हम पर हमारे गुनाह जो है ना वो रियलाइज होते हैं, और हम अंदर ही अंदर, या कुछ लोग हैं जैसे मैं भी हूँ, मैं वावेला भी करती हूँ, मैं रोती भी हूँ और मैं कहती खुदावन मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर, और नेक्स्ट डे मुझे फजल दे के ताकि मैं ये चीज ना कर सकूं. क्योंकि हम उस वक्त तक, कलाम में लिखा, हम कामिल नहीं हैं, हम होते चले जाएंगे अगर मसीह यीशु के पीछे चलते रहें. तो जब इसने रियलाइज किया होगा कि हाँ ये खौफ मुझ में क्यों है, इतना कुछ तो हमने कर लिया है. आप देखें आज के इस मुश्किल वक्त में गरीब इतने डरे हुए नहीं जितने अमीर डरे हुए हैं. उनको अपने बिजनेस का खौफ है. गरीब के पास जो है वो बड़ा बेचारा दिलेरी के साथ वो जान हथेली पे रख के वो रोजाना चला जाता है कमाने के लिए, और रोजाना आ जाता है और अपने बच्चों को खिलाता है. उसके पास इतना कुछ है, वो अपने ससुर से भी ज्यादा अमीर है, लेकिन डर जो है ना वो उसको छोड़ नहीं रहा. और डर इतनी मुश्किल चीज है, क्योंकि हम में से कोई ना कोई और कभी ना कभी इस चीज से गुजरता ही है. कभी ना कभी किसी भी चीज का हमें डर हो जाता है, बाज दफा मौत का, बीमारी का, किसी भी तरह का.
تو جب تک خدا ہمیں آزاد نہیں کرتا، خداوند دیکھیں اسے بلایا ہے کہ اب بہت ہو گیا، تو ڈر میں رہ لیا، تو امیر بھی بن گیا، تو اپنے سسر سے بھی بڑا ہو گیا، لیکن یہ جو ڈر ہے نا یہ میں ہی نکالوں گا، کیونکہ گناہ تو ہم خدا کا ہی کرتے ہیں نا، اور ہم انسانوں سے ڈرتے رہتے ہیں، انسانوں سے ڈرتے ہیں نا، خدا سے نہیں ڈرتے۔ تو اب خدا نے اس کی نوبت یہاں پہ لے کر آیا کہ اسے اکیلا کیا ہے، اور پھر اس سے پوچھا کیا خداوند کو نہیں پتا تھا کہ اس کا نام کیا، جو اسے کہہ رہا ہے چل تو اب واپس چل، تو اسے پتا نہیں تھا، لیکن خداوند چاہتا تھا کہ وہ اپنے منہ سے اپنا نام بتائے، کیونکہ بعض دفعہ جب ہم اپنے منہ سے اپنے اس بات کا اقرار کرتے ہیں تو اسی وقت ہماری رہائی ہوتی ہے۔ تو وہ اپنے نام کا مقصد بھی جانتا تھا، وہ اپنا کام بھی جانتا تھا کہ میں نے کیا کیا، کیونکہ وہ اپنے سسر کو بھی تو دال لگاتا تھا نا، کہ جیسے وہ اس نے کہا کہ اب جد قبریاں ہوں گی، تو وہ اپنی ٹیکنیک کرتا رہتا تھا، ٹھیک ہے، بھائی سے ملنا ہے تو وہ اپنی ہی ٹیکنیک کر رہا ہے، میں ان کو آگے بھیج دوں، اس کو آگے بھیج دوں، سب سے آخر میں اس نے راکھل اور یوسف کو رکھ لیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے دل پسند تھے۔ یہاں پہ بھی وہ ناانصافی کر رہا ہے نا، وہ لیا کو بھی آگے اس نے کر دیا، جو کہ اس کی بڑی وفادار بیوی ہے، ٹھیک ہے، اس سے اس کے 12 بچے ہوئے ہیں، تو لیکن وہ اس میں اب ہم انسان ہوتے ہوئے تو ہم اپنی چلاکیاں جو ہے نا وہ چھوڑتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں خداوند تو میری چٹان ہے، تو میرے چھپنے کی جگہ ہے، تو میرا محکم قلعہ ہے، مگر پھر بھی ہم ساتھ ساتھ ان چیزوں کو کرتے رہتے ہیں۔ تو یعقوب اپنی چیزیں ساتھ ساتھ کر رہا تھا، لیکن خداوند نے کہا کہ اب بس بہت ہو گیا، اب آجا میں تیرے ڈر کا علاج کروں، کیونکہ ڈر ہی کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو پھر خداوند نے اسے برکت دی۔ خداوند کا خوف جو ہے نا وہ محبت بھی ہے اگر دیکھا جائے تو۔ تھینک یو سسٹر، تھینک یو سو مچ۔ یہاں پر ناظرین ابھی آخر کی گفتگو میں سسٹر نے ایک محبت کی بات کی، تو میں پروگرام کے اختتام پہ ضرور اپنے جو کیمرہ مینز ہیں ان سے اجازت چاہوں گی کہ تھوڑا سا ٹائم مجھے بھی دیں، کیونکہ یہاں پر جب بات محبت کی ہو رہی ہے تو ایسی زبردست محبت جو خدا بزرگ ہم سے کرتے ہیں، اور اس کل کائنات کے خالق اور مالک، کیونکہ وہ اگر میں دنیاوی لینگویج میں کہوں تو وہ کوئی چنگیز خان نہیں ہے، وہ کوئی ہٹلر نہیں ہے، وہ کوئی ایسا خدا نہیں ہے جو صرف آپ کو ڈرانا چاہتا ہو یا آپ کو خوف زدہ کرنا چاہتا ہو، کیونکہ اگر وہ خوف زدہ کرنا چاہتے تو وہ اپنے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو ہم سب کے لیے، بلکہ میں کہوں گی اس کل کائنات کے لیے کبھی بھی اس قدر اذیت ناک موت کے حوالے نہ کرتے جس طرح انہوں نے ہمارے لیے کیا۔ یہ محبت کی سب سے بڑی اور عظیم مثال ہے کہ انہوں نے اپنا اکلوتا بیٹا میرے لیے اور آپ کے لیے بخش دیا، تاکہ ہم اس محبت میں جو خدا ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اس خوف میں رہتے ہوئے، خوف کے معنی بہت ہی وسیع ہیں، اگر آپ اسے میں کہوں گی کہ وہی آخر میں کہ اپنی کوٹری کا دروازہ بند کر لیجئے اور تنہائی میں چلی جائیے، تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ خدا کا خوف اصل میں ہے کیا۔ خدا چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے پیار کریں اور آپ بھی ان سے پیار کریں، ان کی تابعداری کریں، فرما برداری کریں اور خوب کامیاب ہوں، خداوند میں پیوست رہیں، خداوند میں مسرور رہیں اور ان تمام دنیاوی خوفوں پر غالب آئیں جو خدا نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی میں ہو، چاہے وہ ناکامی کا ہو، چاہے وہ کسی رشتے کو کھونے کا ہو، یا چاہے کسی بھی قسم کا ہو، کیونکہ ہم سب کی لائف ڈیفرنٹ ہے، بہت سارے محاذ ہیں جن پر ہمیں روز لڑنا ہوتا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے اور خدا کرے کہ ہم ہمیشہ خدا کے خوف میں رہتے ہوئے، خدا کی محبت میں رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے والے ہوں۔ یہ میری دعا اپنی تمام ٹیم ممبرز کے ساتھ میرے تمام ناظرین کے لیے۔ اجازت دیجیے، پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ جب تک جہاں رہیں خوش رہیں، خداوند میں محفوظ رہیں۔ خدا حافظ۔